بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع اصول علم کی فضیلت، اصول علم کے ذرائع اور علم کے تقاضے کیا ہیں۔ اسلام کے اندر ہر اس علم کو حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جو علم دین کی بنیادوں سے، تعلیمات سے، عقائد سے ٹکرانے والا نہ ہو اور انسان کی ترقی کا ضامن ہو، اور اسلام ہر اس علم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ جس علم کی وجہ سے انسان اللہ سے، دین سے، شریعت سے دور ہوتا ہے اور انسان کے اندر گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ آج جس علم کی فضیلت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی وہ دین کا علم ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس کے اندر برابر ہیں؟ بے شک نصیحت تو اہل عقل ہی پکڑتے ہیں، پڑھا لکھا اور بے پڑھا یہ آپس میں برابر نہیں۔ ایک مقام کے پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ کہہ دیجئے کہ کیا بینا اور نابینا آپس کے اندر برابر ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح بینا اور نابینا آپس کے اندر برابر نہیں ہیں، اسی طرح ایک پڑھا لکھا اور جاہل انسان بھی آپس کے اندر قطعاً برابر نہیں ہے۔ ایک مقام کے اوپر علماء کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو معرفت حق رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے ہیں۔ اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید عظیم الشان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں، ان کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر فضیلت ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کا راستہ کس قدر عزتوں کا راستہ ہے، کس قدر وقار کا راستہ ہے، کس قدر بلندی کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ علم دین کو حاصل کیا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، احادیث کو سیکھا جائے۔ ان کا دوست انصاری صحابی اس سے کہنے لگے کہ آؤ علم حاصل کرتے ہیں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ کبار صحابہ کی موجودگی کے اندر میری اور تیری لوگوں کو کیا ضرورت پیش آئے گی، میں تو علم کو حاصل نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو اگر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث فلاں صحابی روایت کرتا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتے، اور وہ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہہ دیتے کہ مجھے ہی بلا لیا ہوتا، میں ہی تمہارے پاس آ جاتا اور تمہیں یہ حدیث سکھلا دیتا، لیکن فرماتے نہیں میری ضرورت ہے تو میں ہی آیا ہوں اور میں ہی آیا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم، وسیع علم سے نواز دیا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے اور ان کے آگے مجمع تھا۔
جو بھی گزرنے والا گزرتا تو رش کرتا تھا کہ کون آدمی ہے جو اتنا پیارا بیان کر رہا ہے، اور لوگ ہمتاً گوش ہو کر کے اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ کون عالم دین ہے، یہ کون عزت والا آدمی ہے۔ یہ انصاری صحابی بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، ذرا دیکھا جائے کہ یہ صاحب مرتبہ آدمی کون ہے کہ جو درس کر رہا ہے، اور سارے لوگ آرام کے ساتھ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ آگے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گفتگو فرما رہے تھے، تو اس وقت یہ انصاری صحابی کہنے لگے، دل ہی دل کے اندر کہنے لگے کہ اے ابن عباس، اس وقت جو تو نے علم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ عزتوں کا فیصلہ تھا، رفعتوں کا فیصلہ تھا، بلندیوں کا فیصلہ تھا، ایک بہترین فیصلہ ہے ابن عباس تو نے کیا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو علم حاصل کرنے کے راستے کے پر لگ جاتا ہے، حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی ایک ایسے راستے کی پر لگ پڑتا ہے کہ جس کے اندر وہ علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں علم کہاں حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، لوگوں علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک۔ تو اس حدیث نے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا طالب علم بنا دیا، خواہ ہماری عمر جو بھی ہو، جتنی بھی عمر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھنے والے ہوں، اور سیکھنے کی بنیاد کے اوپر ہم اس دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری کامیابی بہت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ مکمل قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین نہیں ہے۔ بستی کے اندر اگر 2 3 4 علماء بھی بن جاتے ہیں تو یہ پوری بستی کے لیے کفایت کرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا تو ضرور فرض ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزر سکے، اور اس کے لیے مدرسے کے اندر داخلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ایک عالم کے پاس اگر دن کے اندر وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بھی علم کو سیکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس کو نماز بھی پوری انشاءاللہ اس کی درست ہو جائے گی، اور حج کے احکامات بھی سیکھ لے گا، روزہ کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا یہ علم بھی اس کے پاس آ جائے گا، کن الفاظ کے ذریعے سے زوجہ کو طلاق ہو جاتی، کن الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہوتی، تو جو دین کی ضروری باتیں حلال کے حرام کے ہیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے اندر وہ سیکھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفقہوا فی الدین، لوگوں دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا تر آدمی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر علم کی فضیلت کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بازار گئے، اور بازار کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم یہاں پر خرید و فروخت کے اندر لگے ہوئے، کھانے کمانے کے اندر لگے ہوئے، حالیہ کی مسجد کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو لوگ اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، مسجد آ جاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو حاصل کر سکیں، میراث میں سے کچھ حصہ وہی پا سکیں، مسجد کے اندر سے ہو کر کے باہر آ جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد کے اندر لوگ ایک دوسرے کو پڑھا نہیں رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں مسجد کے اندر تو یہ کام تو ہو رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ علم یہی تو انبیاء کی میراث ہوتی ہے، انبیاء تو اپنے پیچھے درہم اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، کہ یہ جو انبیاء میراث چھوڑ کر کے گئے علم کی، اس کو حاصل کرنے والے، اس کو سیکھنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس ہے، بلغوا عنی ولو آیا،
پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور یہ پہنچانے کا کام تو وہی کر سکتا ہے جو سیکھنے والا ہو، جو علم کو حاصل کرنے والا ہو۔ جب سیکھ لے گا تو پھر وہی آگے پہنچانے کے فضائل کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اجر و ثواب کے اندر اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں اور مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو دین پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، تعلیم و تعلم جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروپوں کی طرف دیکھا اور فرمایا دونوں خیر کے اوپر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس گروپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو دین ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دے دی۔ ہارون رشید بادشاہ کا دور تھا اور رات کو ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ ایک طرف جا رہے تھے۔ ہارون رشید نے تحقیق کروائی کہ دیکھا جائے کیا ہو گیا ہے، کوئی حملہ ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ تو تحقیق کرنے کے پر پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آئے ہیں، وہ درس کریں گے، ان کے درس کو سننے کے لیے بہت ساری عوام جمع ہو رہی ہے۔ تو ہارون رشید کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ بادشاہ میں نہیں ہوں، بادشاہ تو عبداللہ ابن مبارک ہے۔ یہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں یہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر تاج نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے، قرآن مجید عظیم الشان کے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ جو اس کی پر ایمان لاتے ہیں، اس کا ناظرہ سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یہ لوگ غلبہ پاتے ہیں، یہ ترقی پاتے ہیں، یہ لوگ عزت پانے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لوگوں یا تو علم حاصل کرنے والے بن جاؤ یا علم سکھانے والے بن جاؤ، یا ان دونوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ، چوتھے نہ بنو وگرنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ اب علم کن ذرائع کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیں، اور اگر داخلہ نہیں لے سکتا تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے یا تقاریر سن کر کے یا جمعہ کے خطبے کے اندر بر وقت آ کر کے یا نیٹ کے اوپر سے اچھے اچھے علماء کی تقریروں کو سن کر کے آدمی اپنے علم کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، اپنے علم کو آدمی بڑھا سکتا ہے۔ جب درس نظامی کا آغاز ہوتا ہے تو 15 شوال سے یہ سال کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا ایک آدمی اپنے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام بھی کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو یا کسی بندے کو تیار کر کے وہ درس نظامی کے اندر بیٹھا دے، اس کو عالم دین بنا دے، تو یہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اب آخر کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ علم کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ درست علم سیکھا جائے اور اس کے اندر رسوخ حاصل کیا جائے۔ علم کا دوسرا تقاضا یہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور علم کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو علم درست ہو اس کے اوپر آدمی ڈٹ جائے۔ علم کے تقاضوں کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو درست علم اس کے پاس ہے اس کی تبلیغ کرنے والا، اس کو آگے پھیلانے والا ہو۔ اور قرآن و سنت کے علم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درست علم کو سیکھنے کی اور پھر سیکھنے کی بنیاد کے اوپر اخلاق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔